مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے پادری پروفیسر ٹونی ولیم، اور ہمارے ساتھ آج کی عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے شامل ہیں لبنہ ٹونی ولیم، تحلیم ولیم۔ خداوند کا شکر ہو جس نے آج ہمیں ایک دن بخشا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ عبادت کر سکیں، دعا کر سکیں، گیت گا سکیں اور خداوند کا کلام مل کر سیکھ سکیں۔ آئیں ابتدا ہی میں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ نہایت مہربان پتا تیرا شکر کرتے ہیں، تیری حمد و تعریف کرتے ہیں کہ تو نے وقت بخش دیا اپنے سندر قدموں میں آنے کا۔ آئے باپ تیرے سامنے جھکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو، مناجاتوں کو تیرے حضور رکھتے ہیں۔ آئے باپ ان کو سننا اور قبول کرنا۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئیں ہم خداوند کی پرستش کریں اور گیت نمبر 269 گائیں گے، 269، اور یہ ہے ہتھا پیراں چکل نیزے ونیا ہے دل یسو پیارے۔ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل یسوع پیارے۔ ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے، تاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا، کاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا، دشمن بن بن جتھے منہ تے مارن دھپے تینوں سارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے۔ پیش کی تھی پلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارنے لگے۔ پیش کی تھی پلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارنے لگے۔ بیٹا رب دا بنیا کنی اپنی سنیا کہندے سارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے۔ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے۔ خداوند کا شکر ہو جس نے ہماری مدد کی کہ ہم دعا کر سکیں اور اس کے حضور اپنی آوازیں بلند کر سکیں۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت ہم انگریزی زبان میں اپنی بیٹی تحلیم سے سنیں گے۔ Exodus chapter 32 verse 7 and 8. Then the Lord said to Moses, Go down, because the people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to return away from what I commanded them, and have made themselves idol cast in shape of a calf. They have bowed down to it and satisfied to it, and have said, These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Amen. ایمین۔ اب ہم خداوند کے کلام کی تلاوت اردو میں سنیں گے۔ خروج 32واں باب، اس کی 7ویں 8ویں آیت۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا، اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا، آئے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے کلام کی تنویر کے لیے دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، ہمیں فضل دے کہ تیرے کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو تیرا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، اثر رکھے، اور فضل دے
کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہم 30 60 اور 100 گنا پھل لا سکیں. یہ سب کچھ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. کئی مرتبہ جب ہم چیزوں کو ٹھیک چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہمیشہ ٹھیک ہی چلتی رہیں گی. جیسے کسی چیز کو چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسے کسی کی تربیت کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے, تو ہم انسان ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ چیز کو ہمیشہ ٹھیک طرح چلنا چاہیے. کئی مرتبہ ہم جو خداوند کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا گھرانہ یہ بالکل ٹھیک چلیں گے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں, اور انسان ہوتے ہوئے وہ بھی وہی غلطیاں کر سکتے ہیں, وہی ان کے بیچ میں پریشانیاں, تنگیاں, یا وہ ان کے بیچ میں غلطیاں سما سکتی ہیں, گمراہی پہ وہ مائل ہو سکتے ہیں جو عام انسانوں میں ہوتی ہے. یہاں خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت, قوت, عظمت دکھائی, ان کو مصر سے نکال کر باہر لے کے گیا, مصریوں پر آفتیں نازل کی, اور جب خدا کا بندہ موسیٰ خدا کے پاس ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اب دیر ہو گئی ہے, تو انہوں نے اپنے لیے اپنے انتظامات کرنے شروع کر دیے, اور پھر خدا اسے کہتا ہے جا, کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں. میں نے ان کے لیے معجزات کیے, میں نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے, تو نے ان کو تعلیم دی, انہوں نے میرا جاہو جلال دیکھا, قدرت دیکھی, احکامات ہم نے ان کو دیے, سب کچھ ان کو سکھایا, سب کچھ ان کو بتایا, تعلیم دی, تربیت کی, سب کچھ کیا, اس کے باوجود وہ بگڑ گئے. اور بگاڑ کتنا بڑا ہے یہ آج میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کئی مرتبہ ہم انسان ہوتے ہوئے یہی سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا, میری بیٹی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. چند سال پہلے میں ایک دوسرے شہر میں تھا, تو وہاں ایک بزرگ تھا, وہ بڑے فخر اور غرور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی, اگر آپ بچوں کو صحیح تعلیم دیتے تو بچے بگڑ ہی نہیں سکتے, میرے بچوں کو دیکھیں, میرے بچوں کو دیکھیں, میرے بچوں کو دیکھیں. تو جب اس نے بار بار یہ بات کہی تو میں نے پھر اسے ایک بات سمجھائی. میں ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں, رنگ رنگ کے لوگوں سے, فرق فرق علاقے کے لوگوں سے, خادموں سے, عام انسانوں سے ملتا ہوں, اور میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ گمراہی کتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں سمائی ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اگر تیرے بچے تیری مانتے ہیں تو خدا کا شکر کر کہ تیرے بچے سیدھی راہ پر چل رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی راہ بدل نہیں سکتے یا اپنی راہ چھوڑ نہیں سکتے. یہ لوگ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہوہ خدا کا متبادل بنا کر وہاں کھڑا کر دیا ہے, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس خدا نے تجھے آزادی دی, جس خدا نے مصر پر آفتیں نازل کی, یہ وہ خدا ہے. اور وہ کون تھا؟ وہ سونے کا بنایا ہوا بچڑا تھا, اور وہ اسے کہہ رہے تھے کہ یہ یہوہ خدا ہے. یعنی کہ وہ اتنے زیادہ گمراہ ہو گئے, اتنے زیادہ ان کے خیالات منتشر ہو گئے یا غلط سمت میں چلے گئے کہ وہ اپنے خدا کی شبیہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ ابھی 10 احکام میں خدا نے انہیں منع کیا تھا کہ تم میرے حضور کوئی بھی ڈھالی ہوئی چیز, کوئی مورت نہ بنانا. لیکن یہاں دیکھیں انہوں نے بنا کر کھڑی کر دی, اور کہتے ہیں یہ بھی کہا اے اسرائیل, یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا. کبھی کبھی جب زندگی میں نا امیدی ہوتی ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم بہت لکی ہیں, ہماری تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہم نے سب کام 7 تاریخ کو کیے اس لیے 7 تاریخ لکی ہے, اور لکی ہونے کی وجہ سے ہے. پھر کئی دوست ہمارے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے بڑا لکی ہے. ایسا نہیں ہوتا جی. ہر برکت ہمیں ہمارا خدا دیتا ہے, انسان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا کوئی لکی چیم ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ آپ کا خدا آپ کو سرفرازیاں دیتا ہے. اس لیے دنیا کی طرف دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دنیا کو دکھانے کے بجائے اپنی آنکھیں آسمان کے خدا کی طرف اٹھانی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. ہم بھی اس طرح کے بت بنا کر کبھی کبھی ساری کامیابیاں, سرفرازیاں, کامیابیاں جو خدا ہمیں دیتا ہے ہم دنیا کو دے دیتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے, یہ وہ خدا ہے جو مصر پہ
عذاب نازل کرتا رہا، آفتیں نازل کرتا رہا، یہ میرا خدا ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ محض بت۔ اس لیے آئیں انسانوں کو اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ دینے کی بجائے، انسانوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ میں اس انسان کی وجہ سے کامیاب ہوا، اس انسان کی وجہ سے یہ ہوا، اس نمبر کی وجہ سے یہ ہوا، یا میری تقدیر کی وجہ سے یہ ہوا، آج یہ کہنا شروع کریں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں جو کچھ ہوں، آپ جو کچھ ہیں، سب اس کی وجہ سے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آئیں اسی کو ہمیشہ اپنا خدا مانیں، اسی سے لپٹے رہیں، اور اسی کو سارا جلال اپنی زندگی میں دیتے رہیں۔ آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ احساس بخشا کہ تو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، تو سنبھالنے والا ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بھی پٹری سے اتر جاتے ہیں، اور تیری طرف دیکھنا چھوڑ کر انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور اپنی کامیابیاں اور اپنی منزلیں جو ہم حاصل کر چکے ہیں اس کا سارا کریڈٹ ہم عام لوگوں کو، انسانوں کو، کسی دن کو، تاریخ کو، یا اپنی تقدیر کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں معاف کر خداوندہ۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی زندگی میں بت بنا لیتے ہیں اور ان کی تمجید شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی زندگی میں بت بنا لیتے ہیں اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخش دے کہ ہم اس طرح کی گمراہی سے بچیں اور ساری عمر سارا عزت اور سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو دیتے رہیں۔ آمین۔